بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ قدیم عجائبات میں اہرام مصر ایک اہم اور قدیم ترین عجوبہ ہے جو ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی آج تک تقریباً صحیح سلامت موجود ہے۔ ان اہراموں کی تعمیر اور ان میں استعمال کیے گئے سامان، پیمائش کی درستگی، ان عمارتوں کی عظمت اور کاریگری اور اس سے متعلق دوسرے رازوں نے سائنسدانوں اور ماہرین کو حیران کر رکھا ہے، جو صدیوں سے ان پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ شاید پوری دنیا میں اس قدر پر اسرار اور تعجب خیز کوئی عمارت نہ ہوگی جو ایک ویران میدان میں کھڑی پوری دنیا کے سائنسدانوں اور اہل علم کو اپنے وجود سے حیرت زدہ کر رہی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر فرماتے ہیں کہ میں 2 بار مصر گیا اور دونوں بار اہرام مصر گیا۔ پہلی مرتبہ ہم مصری حکومت کی دعوت پر گئے تھے اور بعد میں اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان کے سفیر کی دعوت پر گیا۔ مصر کی تعمیر میں اس قدر سائنسی راز پوشیدہ ہیں، میں آپ کو ان سے آگاہ کروں گا۔ آپ پڑھ کر یقین نہیں کریں گے، مگر یہ حقیقت پر مبنی حقائق ہیں۔ جو پتھر اہرام کی تعمیر میں لگائے گئے ہیں ان کا وزن 2 سے 15 ٹن تک ہے۔ اہرام میں تقریباً 30 لاکھ پتھر لگائے گئے ہیں۔ فرعون کے کمرے کی چھت پر جو پتھر لگا ہے اس کا وزن 70 ٹن ہے، یعنی 70,000 کلو گرام، اور آج تک کوئی یہ حل پیش نہیں کر سکا کہ کس طرح بنانے والوں نے اتنا بڑا اور وزنی پتھر چھت پر لگا دیا۔ اہرام کی بلندی 149.4 میٹر ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ زمین اور سورج کے درمیان فاصلہ 149.4 ملین کلومیٹر ہے۔ اہرام کے اندر جانے کا راستہ ایک ستارہ یعنی شمالی پول کی سمت بتلاتا ہے، اور اندرونی راستہ سگ ستارہ کی جانب اشارہ کرتا ہے، جس کا ذکر سورہ نجم آیت نمبر 49 میں آیا ہے۔ اگر آپ گوشت کا تازہ خون آلود ٹکڑا اہرام کے کمرے میں رکھیں گے تو وہ سڑے گا نہیں بلکہ خشک ہو جائے گا۔ یہ راز آج تک راز ہی ہے۔ اہرام کے محیط کو اگر اس کی اونچائی سے تقسیم کیا جائے تو یہ 3.14 کے برابر ہے، جو ریاضی اور فزکس میں پائی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی دائرے کے محیط کو اس کے قطر سے تقسیم کریں تو یہ عدد ملتا ہے۔ ناقابل یقین کرشمہ یہ ہے کہ رات کے وقت اہرام چمکتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر برقی رنگ کی پالش کی گئی ہے، جس طرح بعض گھڑیوں کا ڈائل رات کو چمکتا ہے کیونکہ اس کی سوئیوں اور نمبروں پر تابکار دھات ریڈیم کے رنگ کی پالش ہوتی ہے۔ تینوں اہراموں کی لائن اہراموں سے جو لکیر گزرتی ہے وہ بحیرہ اوقیانوس میں واقع برمودا ٹرائی اینگل اور بحیرہ الکاہل میں واقع فارموسا ٹرائی اینگل کو آپس میں ملاتی ہیں۔ یہ دونوں جگہیں اپنی عجیب خصوصیات کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ یہاں ہوائی جہاز، بحری جہاز غائب ہو جاتے ہیں اور کمپاس کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ بڑے اہرام میں 3 کمرے ہیں، 2 زمین سے اوپر ہیں اور 1 زمین کے اندر۔ کہا جاتا ہے کہ میرابو نامی شخص ماہر انجینئر نے یہ اہرام تقریباً 20 برسوں میں بنایا تھا، اور 1 لاکھ مزدوروں نے اس کی تعمیر میں جان کھوئی تھی۔ اہرام کی بنیاد کے چاروں رخ نہایت ہی تعجب کے ساتھ زمین کے چاروں سمتوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں، اور اس حیرت انگیز دریافت کی مدد سے 20ویں صدی عیسوی میں اپنے نتائج کو درست کیا جاتا تھا۔ جو دائرہ اہرام کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے وہ تمام بر اعظموں اور سمندروں کو بالکل برابر 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ان کا رقبہ ایک دوسرے کے برابر ہے۔ اگر بلیڈز وغیرہ وہاں رکھ دیے جائیں تو وہ نہایت تیز تلواروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔
سائنسدان یہ راز بھی حل نہیں کر سکے۔ سائنسدان کہتے ہیں جو باتیں آج تک قرآنی چیزوں اور رازوں سے ملی ہیں وہ سمندر میں قطرے کے برابر ہیں۔ ایک امریکی پروفیسر نے یہ تمام راز بتاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ راز اس بات کے شاہد ہیں کہ یہ کسی بیرونی آسمانی مخلوق کی کارکردگی ہوگی، کیونکہ زمینی مخلوق اتنی عقل و فہم نہیں رکھتی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔